السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہے فقراء کی فضیلت سے متعلق۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس امت کے سب سے بہترین اور زبردست لوگ فقراء ہیں، اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے کمزور لوگ ہی ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الفقر فخری، کہ فقر جو ہے وہ میرا فخر ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو آپ کے لیے اس احد کے پہاڑ کو ہم سونا بنا دیں۔ آپ کے پاس سونے کی فراوانی ہو، دنیا کی فراوانی ہو، اور آپ کے پاس ہر چیز ہو، روپیہ پیسہ بھی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے تو ارشاد فرمایا، اے جبریل، یہ دنیا تو اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہو، یہ اس کی دولت ہے جس کے پاس کوئی دولت نہ ہو، اور اسے وہی جمع کرتا ہے جو بے وقوف ہے۔ یعنی مومن کا آخری گھر، یعنی مومن کا اصل گھر آخرت کا ٹھکانہ ہے۔ مومن کی اصل دولت جنت کی نعمتیں ہیں، اللہ کی رحمت ہے۔ جبرائیل نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو حق اور صداقت کے اوپر قائم اور دائم رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شخص کے قریب سے گزرے کہ جو اینٹ کا تکیہ بنائے کمبل میں لپٹا زمین پر سو رہا تھا۔ اس کی داڑھی اور چہرہ غبار آلود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی کیفیت اور اس کی حالت کو دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ، یہ تیرا بندہ تو دنیا میں ذلیل ہو گیا۔ اس کے پاس تو نہ سونے کے لیے بستر ہے، نہ پہننے کے لیے اچھے کپڑے ہیں، نہ کھانے کے لیے رزق ہے۔ یہ اس طرح ویرانوں میں سو رہا ہے، اس کی کیا حالت ہے؟ تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ وحی لے کر آیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے، جب میں کسی شخص سے محبت کرتا ہوں تو دنیا کی الفت کو اس کے دل سے ختم کر دیتا ہوں، نتیجتاً میں اپنے کرم کے تمام دروازے اس شخص پر کھول دیتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ دنیاوی دولت اور دنیاوی شان و شوکت رکھتے تھے، اور حضور کے اصحاب میں حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے، اور جب کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ذخیرہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس کی نعمتوں میں سے، مال اولاد میں سے کچھ بھی دنیا میں باقی نہیں رہتا، اور قیامت کے دن اللہ اسے یہ تمام نعمتیں جو اس سے دنیا میں اس نے لیں، دنیا سے بہتر اجر کے ساتھ واپس لوٹائے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم فقیروں اور غریبوں کو اپنی طرف آتے دیکھو تو سمجھ لو کہ اللہ رب العزت کی رحمت تمہاری طرف آ رہی ہے، اور جب تم اپنے ارد گرد مالداروں کا ہجوم دیکھو تو اس بات پر غور کرو کہیں اللہ تم سے ناراض تو نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے کہ غریب لوگ اپنی ضرورتیں لے کر، فقیر لوگ اپنی ضرورتیں لے کر جب آپ کے پاس آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب انہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل سے آپ سے راضی ہوگا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فقراء جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، جن کے پاس زندگی کی بنیادی ضروریات کی بھی کمی ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں ان کا کیا مقام ہے۔ عرب کے بڑے بڑے سرداروں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے لیے ملاقات کا ایک دن معین کر لیجئے، اور دوسرا دن وہ فقیروں اور فقراء کے لیے معین کر دیجئے۔ ان کی فقراء سے مراد حضرت بلال، حضرت سلمان فارسی، حضرت صہیب رومی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ہریرہ رضوان اللہ اجمعین، اور دیگر اصحاب صفا، غریب صحابہ کرام۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ چونکہ بہت زیادہ غریب تھے اور اصحاب صفا میں ان کا شمار کیا جاتا ہے، غربت کی وجہ سے ان کے پاس نہ پہننے کے لیے لباس تھا، نہ کھانے پینے کے لیے عمدہ خوراک۔ یہ مسجد نبوی کے اندر ہی قیام کرتے تھے، اور ان کے جسموں سے بو آتی تھی پسینے کی وجہ سے، اور جو بڑے بڑے مالدار لوگ تھے، امیر رئیس لوگ تھے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس فرمائش کو مان لیا، قبول کر لیا۔ چنانچہ فوراً حضرت جبرائیل سورہ کہف کی یہ آیات لے کر نازل ہوئے
وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ إِلَى آخِرِهِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں سے مانوس رکھیں کہ جو صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، یعنی یہ اصحاب صفا، یہ حضور کے غریب صحابہ کرام، اور اللہ کی رضا چاہنے والے یہ لوگ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کہیں ان کو چھوڑ کر دوسروں کو منظور نظر نہ بنا لیں۔ اور کیا آپ دنیا کی زینت، دنیا کا سنگھار چاہتے ہیں؟ آپ ان کی بات نہ مانیں کہ جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، یعنی وہ امراء لوگ۔ جو شخص اپنی خواہشات کے پیچھے چلا، اس کا کام حد سے گزر گیا۔ اور آپ فرما دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کا دل چاہے وہ اس پر ایمان لائے، جس کا دل چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقراء اور غریب لوگوں کو پہچانو اور ان سے بھلائی کرو، کیونکہ ان کے پاس دولت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ، ان کے پاس کون سی دولت ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائے گا کہ جن لوگوں نے دنیا میں تمہیں کپڑا پہنایا، جن لوگوں نے دنیا میں تمہیں کھانا کھلایا، جن لوگوں نے دنیا میں تمہیں پانی پلایا، کوئی بھی تمہارے ساتھ احسان اور بھلا کیا، آج کے دن ان کا ہاتھ پکڑو اور انہیں ساتھ لے کر جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، اس پر غور کیجئے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ مالدار بندوں کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے گا اور مالدار بندے سے پوچھے گا، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، تو نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، اے مولا کریم، تیری ذات تو ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے، تجھے کیا ضرورت کھانے پینے کی، کپڑا اوڑھنے کی؟ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ فلاں بندہ غریب تھا، مفلوق الحال تھا، اسے کپڑوں کی ضرورت تھی، تو نے اسے کپڑے نہیں پہنائے۔ وہ جب بھوکا تھا تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا، جب وہ پیاسا تھا تو نے اسے پانی نہیں پلایا۔ اگر تو اسے پانی پلا لیتا تو میری رحمت کو پا لیتا، کپڑا اڑا دیتا، میری رحمت کو پا لیتا، اور اگر تو اس کی خبر گیری کر لیتا تو آج کے دن یہ چیز تجھے کام آتی اور میں تجھے جنت میں داخل کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے قیامت کا حال دکھایا، میں نے آسمانوں کی بلندیوں میں دیکھا تو مجھے سب سے اوپر درجے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آئے، اور مجھے غریب لوگ سب سے اوپر درجے میں نظر آئے اور ان کی اولادیں نظر آئیں، اور جب میں نے نیچے دیکھا تو مجھے مالدار لوگ اور عورتیں نظر آئیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو ان کی زیب و زینت، ان کے بناؤ سنگار، غیبت اور اس طرح کے دیگر گناہوں نے گھیر رکھا ہے، اور مالداروں کو ان کے حساب و کتاب نے گھیر کے رکھا ہے۔ میں نے اپنے اصحاب کی تلاش شروع کی تو مجھے عبد الرحمن بن عوف مجھے نظر نہیں آئے۔ قریب تھا کہ میں عبد الرحمن بن عوف کی آمد سے مایوس ہو جاتا، اتنے میں نے کیا دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف تھکے ماندے اور چہرہ اور سر کے بال غبار آلود میری بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ میں نے پوچھا کہ عبد الرحمن، تم کہاں رہ گئے تھے؟ یا رسول اللہ، میں نے تو بہت دکھ جھیلا ہے، طویل حساب کے بعد میں ابھی آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، اور مجھے تو یوں لگنے لگا تھا کہ جیسے میں آپ کے پاس پہنچ ہی نہیں سکوں گا۔ غور کریں اس پر کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے امیر کبیر صحابی تھے، اور ان کا شمار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 10 جان نثار صحابہ میں ہوتا ہے کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ عشرہ مبشرہ میں آپ کا شمار ہے۔ یہ ان مالداروں میں سے تھے کہ جن کی راہ خدا میں خرچ کی تعریف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور فرمایا کہ میرے عبد الرحمن نے یوں اللہ کے راستے میں خرچ کیا، تعریف کی۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ اتنا مال و دولت کے باوجود بھی حساب و کتاب ان سے بھی ہوا، اور جو لوگ دنیا میں فقر کی حالت میں رہے وہ تو آخرت کے اندر کامیاب ہیں، وہ تو آخرت کے اندر ان کا حساب کتاب اتنا ہے ہی نہیں، بڑی تیزی سے وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 1000 دینار کا تحفہ بھیجا۔ حضرت سعید بن عامر بڑی غمزدہ حالت میں منہ لٹکائے اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ بیوی نے دیکھا تو پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، بات تو بہت خاص ہے اور بڑی سخت بھی ہے، تم پہلے ایسا کرو کہ مجھے اپنا کوئی پرانا دوپٹہ دو۔ بیوی نے ایک دوپٹہ لا کے ان کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اس دوپٹے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے اور ان دیناروں کی بہت سی پوٹلیاں بنا کر آپ فوراً باہر نکلے، اور جا کر آپ نے غریبوں، فقیروں، یتیموں میں جا کر ساری رقم تقسیم کر دی۔ جب واپس گھر میں آئے تو بیوی نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو آپ نے اپنی بیوی سے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، میری امت میں جو لوگ غریب ہوں گے، تنگ دست ہوں گے، وہ قیامت کے دن مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور اگر کوئی مالدار بندہ آگے بڑھ کر ان کے ساتھ ان کی قطار میں، ان کی لائن میں لگنے کی کوشش کرے گا تو اسے پکڑ کر فرشتے پیچھے کر دیں گے۔ اور یہی مجھے خوف آیا کہ میں اتنی بڑی رقم کا کیا کروں گا،
جو جناب فاروق اعظم نے مجھے بھیجی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ 2 وقت کا اچھا کھانا دے دیتا ہے، تو ہم اتنا روپیہ جمع کر کے کیا کریں گے؟ چنانچہ آپ روتے رہے اور ساری رات آپ جو ہے نا اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہے۔ تو دیکھیے یہ وہ نورانی جماعت ہے صحابہ کرام کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہے، اور ان کا یہ عمل ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس شخص کے لیے تباہی ہے کہ جو دنیا میں مالداروں کی عزت کرتا ہے لیکن فقراء اور غریبوں کی توہین کرتا ہے، انہیں دکھ دیتا ہے، انہیں ایذا دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں صوفیاء کرام کی زندگی کی طرف کہ صوفیاء کرام کا رویہ فقراء کے ساتھ کیسا تھا، غریبوں کے ساتھ کیسا تھا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اولیاء کے سردار ہیں، ایک دن آپ کی خدمت میں ایک فقیر آیا تو آپ نے اسے خوش آمدید کہا، اور مجلس بھری ہوئی تھی، دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ اگر تم امیر آدمی ہوتے، مالدار ہوتے، تو میں تمہاری اتنی آؤ بھگت نہ کرتا جتنا میں نے تمہارے فقر کو دیکھ کر تمہاری آؤ بھگت کی ہے، اس لیے کہ یہ حکم ہمیں قرآن مجید نے دیا ہے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ فقیروں اور غریبوں کی مجالس میں بیٹھنا، ان سے محبت کرنا، ان کا حال احوال دریافت کرنا، یہ رسولوں کی سنت ہے، اللہ کے پیغمبروں کی سنت ہے۔ آپ اپنے چاہنے والوں سے، اپنے مریدوں سے یہ کہتے کہ مالداروں اور امیروں کی، ان کی دولت کی وجہ سے عزت مت کرو، بلکہ اس سے کہیں زیادہ تم فقیروں اور غریب لوگوں کی عزت کرو، ان کی آؤ بھگت کرو۔ اب جن لوگوں پر دنیا میں اللہ تعالیٰ تنگ دستی اور فقر اور فاقہ مسلط کرتا ہے، ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کی نہ شکری نہ کریں بلکہ صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہیں اور شکر کے ساتھ اس کی رضا میں راضی رہیں۔ اب اس کا پروٹوکول کیا ہے؟ قیامت کے دن حدیث پاک کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا جب ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگی، نبی، رسول، پیغمبر، ولی، حتیٰ کہ ہر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جمع ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا میرے دوست کہاں ہیں؟ تو فرشتے پوچھیں گے یا اللہ تیرے دوست کون سے ہیں؟ اللہ فرمائے گا وہ غریب لوگ، وہ فقراء لوگ، وہ تنگ دست لوگ کہ جن پر میں نے فقر کو مسلط کیا، جن پر میں نے غریبی کو مسلط کیا، لیکن وہ اسی پر ہی راضی رہے اور انہوں نے کوئی شکوہ اور شکایت میری بارگاہ میں نہیں کیا، اور ساری زندگی دنیا میں ایسی ہی گزار دی میرا شکر کرتے اور صبر کرتے ہوئے، وہ میرے دوست ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا اور حساب ہی نہیں ہوگا ان لوگوں سے حساب ہی، اور بلا حساب و کتاب وہ سب سے زیادہ تیزی سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جنت کے باہر لوگ ابھی اپنے حساب و کتاب میں مصروف ہوں گے، لیکن یہ لوگ جنت میں جنت کی نعمتیں کھا اور پی رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر اور مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ناداروں کا خیال رکھنے کی اور دین متین کے اس پیغام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔